अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्तिबा, रमल, इस्तिलाम और इस्तिक़बाल ये क्या हैं और किस तवाफ़ में करने हैं और किस तवाफ़ में नहीं, इसकी तफसील समझने के लिए पहले ये समझ लें कि ये इज्तिबा, रमल, इस्तिलाम और इस्तिक़बाल का मतलब क्या है। फिर उसके बाद ये जानेंगे इंशाअल्लाह कि किस तवाफ़ में ये करना है और किस तवाफ़ में नहीं। ठीक है। नंबर 1, इज्तिबा। इसका मतलब है मर्द हज़रात का हालत एहराम में अपनी ऊपर वाली चादर को दाएं कंधे के नीचे यानी बगल में से लेकर बाएं कंधों पर डाल लेना, यानी अपना दायां कंधा ज़ाहिर करना, खुला रखना, इसे इज्तिबा कहा जाता है। किसी भी तवाफ़ में इज्तिबा के लिए दो बातें होंगी, एक हालत एहराम में होना, दो उस तवाफ़ के बाद सई का इरादा होना। तो ऐसे तवाफ़ में जो हालत एहराम में करे और उसके बाद सई का इरादा हो तो मर्द हज़रात उसमें इज्तिबा करेंगे और इज्तिबा तवाफ़ के 7 चक्कर में होगा। 7 चक्कर मुकम्मल होने तक हालत इज्तिबा में रहेंगे मर्द हज़रात। नंबर 2, रमल। रमल कहते हैं मर्द हज़रात का सीना तान करके अकड़ कर अपने कंधों को, हाथों को हिलाते हुए छोटे छोटे कदम के साथ तेज़ तेज़ चलना, इसे रमल कहते हैं। ये उस तवाफ़ में मसनून व मुस्तहब है जिसके बाद सई करने का इरादा हो। अगर किसी तवाफ़ के बाद सई का इरादा ना हो या सई का हुक्म ना हो तो उस तवाफ़ में रमल नहीं किया जाएगा। और रमल तवाफ़ की सिर्फ पहली 3 चक्करों में किया जाएगा। ठीक है, 7 चक्कर में रमल करने का हुक्म नहीं है। नंबर 3, इस्तिलाम और इस्तिक़बाल। इस्तिलाम का मतलब है हजर अस्वद को छूना और चूमना, अपने दोनों हाथ हजर अस्वद पर रखकर उसे चूमना, इसे इस्तिलाम कहते हैं। और अगर इस्तिलाम मुमकिन ना हो पाए भीड़ की वजह से तो दूर से ही हजर अस्वद की जानिब रुख करके अपने हाथ हजर अस्वद की तरफ करके अपने हाथों को चूम लेना, इसे इस्तिलाम के हुक्मन इस्तिलाम यानी इस्तिक़बाल कहा जाता है, उसकी जानिब में रुख करना। ठीक है। इस्तिलाम और इस्तिक़बाल ये हर तवाफ़ में किया जा सकता है। हर तवाफ़ में किसी भी तवाफ़ के अंदर इस्तिलाम और इस्तिक़बाल का हुक्म होगा हजर अस्वद के पास आकर। अलबत्ता ये ध्यान में रखना है कि हजर अस्वद की तरफ देखना और पलटना ये सिर्फ़ तवाफ़ शुरू करने से पहले और हर चक्कर के मुकम्मल होने के बाद है। दौरान तवाफ़ करने के दौरान काबतुल्लाह को देखना, काबतुल्लाह की तरफ नज़र करना ये मकरूह है, इस का ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये बात भी जहन में रखें कि इज्तिबा, रमल और इस्तिलाम या इस्तिक़बाल ये सब मसनून आमाल में से हैं। अगर कोई शख्स किसी भी तवाफ़ में ये आमाल अंजाम न दे तो उसकी सुन्नत छूट जाएगी, सुन्नत के सवाब से वो महरूम रहेगा, लेकिन उसका तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा, उसके तवाफ़ में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी, यानी उसकी वजह से कोई दम या सदका वगैरह वाजिब नहीं होगा। एक और बात कि इज्तिबा और रमल का हुक्म सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है, औरतों के लिए नहीं। अलबत्ता इस्तिक़बाल, इस्तिलाम या इस्तिक़बाल का हुक्म मर्दों और औरतों सब के लिए है। उम्रे का तवाफ़। उम्रे के तवाफ़ में रमल भी करना होगा और इज्तिबा भी करना होगा। ठीक है, मर्द हज़रात को रमल भी करना होगा, इज्तिबा भी करना होगा। इसी तरह इस्तिलाम या इस्तिक़बाल का भी हुक्म होगा। ठीक है, यानी सीना तान कर अकड़ कर तेज़ तेज़ भी चले और अपना दायां कंधा ज़ाहिर करे, चादर को बगल के नीचे से लेकर, और हजर अस्वद के पास पहुँचे तो उसे चूमे, छुए या दूर से इस्तिक़बाल कर ले। और नंबर 2, तवाफ़ ज़ियारत।
طواف زیارت کے بعد اگر سعی کرنا ہو اور پہلے طواف زیارت کی سعی نہیں کر رکھی ہے اور حالت احرام میں طواف زیارت کر رہے ہوں تو ایسے مرد حضرات کو طواف زیارت میں رمل بھی کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد سعی ہے، استباع بھی کر لینا چاہیے کیونکہ حالت احرام میں ہے اور اس کے بعد سعی ہے، نیز استلام اور استقبال بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو طواف کی سنتوں میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی نمبر 2 میں یعنی طواف زیارت کرنا ہے اور اس کے بعد سعی کرنا ہے، سعی پہلے سے کر کے نہیں رکھی ہوئی ہے، سعی طواف زیارت کے بعد کرنا ہے۔ البتہ طواف زیارت نارمل ریگولر سلے ہوئے کپڑوں میں کر رہے ہیں، حالت احرام میں نہیں، تو ایسی صورت میں رمل تو کریں گے کیونکہ اس کے بعد میں سعی کرنا ہے، البتہ استباع کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حالت احرام میں نہیں ہے، اور استلام اور استقبال تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو طواف کی سنتوں اور مستحبات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3، طواف زیارت سے پہلے ہی سعی کر لی تھی، یعنی طواف زیارت سے پہلے ہی کوئی نفل طواف وغیرہ کر کے سعی کر لی تھی اور اب طواف زیارت کے بعد سعی کرنا نہیں ہے، البتہ سلے ہوئے کپڑوں میں طواف زیارت کر رہے ہیں، تو ایسے حضرات کے لیے بھی طواف زیارت میں رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استباع بھی نہیں ہے کیونکہ اس طواف کے بعد سعی کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور صرف استلام اور استقبال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، طواف زیارت سے پہلے سعی تو کر لی تھی مگر حالت احرام میں طواف زیارت کر رہے ہیں تو رمل کی بھی ضرورت نہیں ہے اور استباع کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس طواف کے بعد سعی کرنا نہیں ہے، سعی پہلے ہی کر چکے ہیں، البتہ صرف استلام اور استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، طواف وداع، یعنی حاجی لوگ جب اپنا حج وغیرہ مکمل کر کے وطن واپسی سے پہلے جو طواف وداع کرتے ہیں، اس طواف وداع میں رمل کی بھی ضرورت نہیں، استباع کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ طواف وداع کے بعد سعی کرنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے رمل بھی نہیں، استباع بھی نہیں، البتہ صرف استلام اور استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، طواف قدوم۔ طواف قدوم جو شخص صرف حج کے ارادے سے آئے، حاجی مفرد ہو یا حج قران کرے، حج قران یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنے والے حاجی کو حاجی قارن کہا جاتا ہے، اس کے حج کو قران کہا جاتا ہے۔ اس 2 طرح کے حاجیوں کے لیے طواف قدوم کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو طواف قدوم اگر اس طواف کے بعد طواف زیارت والی سعی ابھی کر لینے کا ارادہ ہو تو رمل بھی کریں گے اس طواف میں اور استباع بھی کریں گے۔ رمل تو اس لیے کہ اس کے بعد سعی کا ارادہ ہے اور استباع اس لیے کہ حالت احرام میں بھی ہے اور اس کے بعد سعی کا ارادہ ہے، اور استلام بھی کریں گے، حجر اسود کو چومنا، چھونا یا اس کی جانب میں رخ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر طواف قدوم کے بعد سعی کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو، اگر طواف قدوم کے بعد سعی کا ارادہ بالکل بھی نہ ہو، صرف طواف قدوم کرنے کا ارادہ ہے، تو نہ رمل ہے نہ استباع ہے کیونکہ اس کے بعد سعی کا ارادہ نہیں، البتہ صرف استلام یا استقبال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، نفل طواف۔ کسی بھی نفل طواف میں رمل اور استباع کا حکم نہیں ہوگا کیونکہ نفل طواف کے بعد سعی نہیں ہوتی ہے، صرف استلام یا استقبال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8، طواف تحیہ، یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے والے شخص کے لیے طواف کرنا یہ مستحب ہے۔ اب اگر حالت احرام میں ہو، حج کے ارادے سے آئے تھے اور حالت احرام میں ہیں اور طواف تحیہ کرنے کا ارادہ ہے اور اس کے بعد طواف زیارت والی سعی بھی پہلے ہی کر رہے ہیں، تو اس میں رمل بھی ہوگا، استباع بھی ہوگا اور استقبال بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر طواف تحیہ یہ
بعد میں حج وغیرہ سے مکمل فارغ ہو جانے کے بعد جب بھی مسجد حرام میں آئے تو تحیۃ المسجد الحرام، تحیۃ الکعبہ کی نیت سے طواف تحیہ کر رہے ہیں تو یہ نفل طواف کی کیٹیگری میں آئے گا، تو اس میں پھر رمل اور استباع نہیں ہوگا، صرف استقبال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 9، نظر کا واجب طواف۔ کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں طواف کروں گا، اب وہ نظر کا واجب طواف کر رہا ہے، تو اس طواف میں چونکہ صرف طواف واجب ہوا ہے، اس طواف کے بعد سعی کا حکم نہیں ہے، تو اس لیے اس طواف میں نہ رمل کریں گے نہ استباع کریں گے، صرف استقبال یا استعلام یا استقبال کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حجر اسود کو چومنا یا چھونا یہ ہر طواف میں مسنون اور مستحب تو ہے، مگر اگر حالت احرام میں ہو، عمرے یا حج کے حالت احرام میں ہو اور وہاں پر خوشبو وغیرہ لگائی ہوئی ہو تو چومنے یا چھونے سے احتراز کرنا چاہیے، صرف دور سے ہی استقبال پر اکتفا کر لیں، یعنی اس کی جانب میں دور سے ہی رخ کر کے ہاتھوں کو اس کی جانب کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لینے پر اکتفا کریں، ٹھیک ہے۔